بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کتاب اور سنت دونوں کو منزل من اللہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ کتاب تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر وحی ہے، دونوں کو منزل من اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ سنت بھی وحی ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے وحی کی دو قسموں کو تسلیم کر لیا ہے۔ ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وحی کتاب کے اندر بھی ہے اور کتاب سے باہر بھی ہے۔ کیا منزل من اللہ کہنا اور وحی کہنا یہ کیا دو الگ الگ باتیں ہیں؟ اگر سنت کا ماخذ پیغمبر نبی ہوتا ہے اور کتاب کا ماخذ ذات خداوندی ہوتی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سنت عقل، فہم، تدبر، فکر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سنت وحی نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا ظہور جس خطے میں ہوا اور جو قوم اس وحی الکتاب کی مخاطب ٹھہری، اس میں بھی فارمیلٹیز، رسومات، جسے ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، چلی آ رہی تھی۔ وہ جو تمام رسومات سنت ابراہیمی، سنت انسانیت کے مفاد کے خلاف تھیں اور دین کی روح کے خلاف تھیں، ان کو تو قرآن نے منسوخ کر دیا۔ اور جن رسموں سنتوں میں مضرت کا پہلو نہیں تھا اور نہ وہ رسوم سنت دین کی روح کے خلاف تھیں، انہیں علی حال ہی رہنے دیا گیا۔ اور اگر کچھ رسوم میں ترمیم کا تقاضا تھا تو اس میں قرآن مجید نے ترمیم کر دی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہیں علی حال ہی رہنے دیا گیا، جن رسوم کو علی حال ہی رہنے دیا گیا، اس کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اس کا خاموش اثبات تو قرآن مجید سے ملتا ہے۔ خاموش اثبات ہی صحیح، یہ حقیقت ہے کہ جب رد و ترمیم کو وحی کہا جاتا ہے تو پھر ان کے درمیان خاموش اثبات کو وحی کہنے میں کیا حرج ہے؟ اس کی مخالفت آخر کیوں کی جاتی ہے؟ اس خاموش اثبات کا مقام وحی نہیں ہے تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ اسے نہ وحی کے خانے میں ڈال سکتے ہیں اور نہ غیر وحی کے خانے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ جب تک ان رسوم کو قرآن مجید یعنی وحی کی سند حاصل نہیں ہوگی تو اسے اعمال صالحہ بھی نہیں کہا جا سکے گا۔ ان رسومات کو اعمال صالحہ سے باہر کر دینا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرح امت مسلمہ کو صراط مستقیم سے محروم کر دینا ہے، اور ملائکہ کی لعنت کا بھی اس طرح سے ہم باعث ہو جائیں گے۔ ان تمام رسوم کا مقام جن کا خاموش اثبات قرآن سے ملتا ہے وہی ہے جو ان تمام احکام کی جزیات کا ہے جو قرآن میں نہیں دی گئیں۔ یعنی قرآن مجید میں سارے ہی احکام کی جزیات تو نہیں دی گئیں، کچھ احکام ایسے بھی ہیں جن کی جزیات نہیں دی گئیں۔ اب چاہے اسے اسلامی مملکت طے کرے، علماء اجتہاد کریں، امت مسلمہ مشاورت سے کوئی رائے قائم کرے، لیکن کوئی بھی چیز ہو اسے انسانیت کے مفاد کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی دین کی روح کے منافی ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق بھی وہ ہو جو آپ نے جزیات مرتب کی ہیں۔ قرآن مجید کی حدود و قیود، اصول و ضوابط، قاعدے اور قوانین و اصطلاحات کو مد نظر رکھ کر اور ان ساحلوں کے اندر رکھ کر جزیات مرتب کرنی ہوں گی، اور یہی مقام ان رسومات کا ہے، جن رسومات کا
خاموش اثبات قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اس طرح یہ رسومات اور یہ جزیات اعمال صالحہ کی فہرست سے باہر نہیں ہوں گی، کیونکہ اعمال صالحہ کو قرآن مجید کی سند حاصل ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ لہٰذا یہ بات کہ اگر سنت کو وحی نہ کہا جائے یا وحی تسلیم نہ کیا جائے تو پھر اسے اعمال صالحہ بھی نہیں کہا جا سکتا، تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ تو اس کا حل یہی ہے، جس طرح سے جزیات جو نہیں دی گئی احکام کی، ان جزیات کو آپ طے کرتے ہیں یا طے کریں گے، یا جو اصول اور ضابطہ آپ بنائیں گے تو وہ ان جزیات کو بھی آپ ہی طے کریں گے، اور طے کرنے کے بعد پھر اسے اعمال صالحہ کی فہرست میں داخل کریں گے۔ اسی طرح سے یہ سنتیں یا یہ سنتیں اور یہ رسوم جو ہیں، ان کی بھی حیثیت ان جزیات کی سی ہوگی۔ ان رسوم کو بھی ہر دور اپنا تقاضے کے مطابق اس میں ترمیم کر سکتا ہے، اور ان کی یہی حیثیت ہے کیونکہ یہ قرآن سے باہر ہیں، قرآن سے اس کا خاموش اثبات ملتا ہے۔ آگے ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ سنت پیغمبر در پیغمبر امت کے تواتر اور اجماع کے ساتھ منتقل ہوتی رہی ہے اور اس طرح ہمارے ہاتھوں کے درمیان پہنچی ہے، اگر یہی کسوٹی ہے ہمارے درمیان میں، تو پھر انجیل اور تورات کو بھی مصدقہ کتابیں ماننا چاہیے۔ ان کتابوں کے صدق سے قرآن کی وحی بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ وہ سچی نہیں رہی، اور وہ لوگ بھی جو ان کتابوں کو مانتے ہیں اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ یہ وہی کتابیں ہیں جو انبیاء پر نازل ہوئی تھیں، کہ تورات اور انجیل وہی کتابیں ہیں جو اس وقت نازل ہوئی تھیں۔ کیا قرآن کریم کی تعلیم سے یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ طاقتور اجماع اور تواتر کی شدت سے جو کچھ حاصل ہو اسے آنکھیں بند کر کے اسی طرح سے تسلیم کیا جائے، تو پھر تورات اور انجیل کو تو ہزاروں سال کا تواتر اور اجماع حاصل ہے، جیسا امت تصور کرتی ہے، لیکن رب باری تعالیٰ نے اس اجماع اور تواتر کے بقیے کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ اگر سنت کا ماخذ ذات باری تعالیٰ کو قرار دیا جائے، اسے منزل من اللہ کہا جائے، اسے وحی کہا جائے، تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے وحی کا لفظ منزل من اللہ کہنا اور ماخذ جیسے الفاظ قرآن مجید کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا، اور سنت کو قرآن مجید کی آیتوں کا یا قرآن مجید کے خود کا درجہ نہیں دیا جانا چاہیے۔ شاید قرآن مجید کے ساتھ سنت کا لفظ لکھنے سے مراد یہی ہوگی کہ امت کے ذہن سے سنت کا تصور کہیں محو نہ ہو جائے، اور اگر یہ کہا جائے کہ سنت کی پیروی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور اس کی پیروی فرض ہے، پھر میرا موقف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت یعنی اس کی پیروی یعنی اس کی اطاعت بھی فرض ہے۔ پھر قرآن کی اطاعت کا فرض اسی امت نے کیوں نہیں نبھایا؟ وجہ صرف ایک ہی نظر آتی ہے، قرآن مجید کی ہدایت پر انسان کے انفرادی مفادات اور جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ کیا سنت ہم تک قرآن خالص کی طرح پہنچی ہے؟ بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو پہنچانے والا بھی انسان، اور اس کو ثبوت مہیا کرنے والا بھی انسان، اور اس کی دلیل بھی انسان ہے۔ لہٰذا اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی آیتوں پر بھی ایمان اس طرح سے لاؤ کہ پہلے فکر، تدبر، غور اور عقل کو استعمال کرو۔ آپ قرآن کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر آیت اپنے معنی و مفہوم اور احکام کے اعتبار سے مکمل اور مستند ہے، اور پہاڑ کی طرح مضبوط اور اٹل اپنے مقام پر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ سارے اوصاف جو قرآن کے بیان کیے جاتے ہیں، کیا سنت کے لیے یہ امت ایسا بیان کرتی ہے یا اس پر ایمان رکھتی ہے؟ امت کے تمام فرقوں کا قرآن مجید پر اتفاق ہے، کیا سنت پر بھی اس کا اتفاق موجود ہے؟ کیا سنت کی تعریف بھی امت کے یہاں متفقہ طور پر
موجود ہے۔ قرآن مجید کی تعریف تو تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ موجود ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا اتفاق پیدا کیا جا سکے؟ ہاں، ایسا ممکن ضرور ہے اگر قرآنی معاشرے کے اور اندر قرآنی نظام نافذ کیا جائے۔ تب اگر وحی کو یہ قرآن سے باہر بھی تسلیم کر لیتے ہیں، ہم قرآن سے باہر بھی تسلیم کر لیتے ہیں، قرآن کی مثل اور قرآن کے متوازی کچھ اور بھی تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر یہ تصوف اور دعوی نبوت جیسے مسائل کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اجماع، یہ سنت، یہ حدیث، یہ تواتر، یہ قرآن خالص کی طرح بالکل صاف ستھرا، پاکیزہ، شفاف، مطہر ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی طرح خالص تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید تو خالص چشمے کی طرح ہے اور یہ گدلے پانی کی طرح ہے۔ کیوں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں جھاڑ جھنکار کر کے صاف کروں؟ یعنی قرآن مجید کو تو مجھے جھاڑ جھنکار کے ذریعے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو مجھے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وحی میں بلا مزد و معاوضہ وحی جو ہے وہ انسان کو بلا مزد و معاوضہ ملتی ہے۔ اس میں انسان کی کسی طرح کی اور کوئی بھی محنت شامل نہیں ہوتی، نہ لے کر آنے کی اور نہ پہنچانے کی۔ نبی بھی دیا جاتا ہے اور اس تک پہنچانے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ نبی تک وحی پہنچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے ابلاغ کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ ہی نبھاتے ہیں، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ہی لی ہوئی ہے۔ قابل احترام دوستو، یہ تو ہوئی وحی کی خصوصیات۔ اب جسے ہم سنت کہتے ہیں اور جسے کتاب سے ملاتے ہیں اور جسے اس کے مثل کہتے ہیں، اگر ہم اس کے لیے بھی انہی خصوصیات کا تقاضا کریں تو کیا یہ ہمارے ایمان کے منافی ہو جانے کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم وحی کی درجہ بندی کریں؟ ایک وحی وہ جو قرآن کے اندر ہے، ایک وحی وہ جو سنت کی شکل میں امت کو تواتر اور اجماع سے ملی ہے، ایک وحی وہ جو امام بخاری نے جمع کر کے دی ہے، ایک وحی وہ جو شاعروں کو ملتی ہے، یعنی نبوت کا 40واں حصہ جسے کہا جاتا ہے، ایک وحی وہ جو صوفی حضرات کو الہام کی صورت میں ہوتی ہے۔ غور کریں اس بات پر کہ کیا وحی کی درجہ بندی ہمیں کرنی چاہیے؟ اس بات پر بہت غور کریں، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اسی طرح سے ہم صراط مستقیم پر پہنچ سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔